نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی شعبان المعظم کے اس بابرکت العظیم مہینہ میں ہم آج جمعۃ المبارک کے اس دن اللہ رب العزت کے حضور اس کا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. شعبان المعظم کا مہینہ وہ عظیم بابرکت اور خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور شعبان کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان رمضان کے بعد وہ دوسرا ایسا مہینہ ہے جس میں خود آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور اپنی عبادت کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ویلکم کرنے کا مہینہ ہے. جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کو ویلکم کرنے کا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو طبیعتیں پہلے سے اس طرف مائل ہو چکی ہوں، اس طرف ڈھل چکی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس ماہ مقدسہ کو، اس ماہ مبارکہ کو ایک دوسری فضیلت اور اہمیت حاصل ہے جو ہمارے اساتذہ کلام اس کی ایک بڑی خوبصورت توجیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو ممکن ہے کہ حضور کے پیش نظر یہ بات بھی ہو. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ حضور کی اہل بیت کے صاحبزادگان ان کی ولادت بھی ہے. اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. جیسے اس شعبان کی تیسری یا پانچویں شعبان جو ہے، آج 5 شعبان ہے تو آج کر لیں یا 3 شعبان کو کر لیں. بعض روایات کے مطابق 3 شعبان اور بعض کے مطابق 5 شعبان. وہ امام علی مقام سید الشہداء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضور کے لاڈلے شہزادے امام حسین علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت ہے. اور 4 شعبان کو حضور مولا کائنات کے لخت جگر، پیکر وفا اور حسنین کریمین کے آنکھوں کا تارا اور نور، حضور مولا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت ہے. اور پھر 5 شعبان جو آج کا دن ہے، آج کا دن پھر یوم ولادت ہے. وہ امام الساجدین، امام العابدین، سید الساجدین، امام زین العابدین، امام علی علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام، جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین کا بھی یوم ولادت آج ہے 5 شعبان. تو یہ بہت ساری اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبتیں اس ماہ مبارکہ میں جمع ہیں. تو جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور آپ کی علمی
مقام اور فقاہت اور ثقافت جو حدیث اور سائنسز کے اندر اور فقہ کے اندر ہے، اس کا مختصراً اس کا ذکر کیا ہم نے۔ آج کی اس نشست میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو حضور کے بڑے لاڈلے شہزادے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ یہ جتنا دین ہمیں ملا ہے اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اور ہم اس ایمان کی دولت کے ساتھ حضور کے کلمہ گو ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور کے نام لیوا ہے، اور اسی کی برکت سے ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو دینی امور ہیں، مذہبی امور ہیں اور معاشرتی امور اگر ہم کہہ لیں جتنے بھی ہیں، یہ سب کچھ جو ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے تم پر کی ہے، کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ ساری ایمان کی دولت ملی ہے، اور اس دولت اور نعمت کا فائدہ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم دشمن تھے تو اس نعمت کے سبب اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اپنے اعمال کے سبب، کفر کے سبب، جہالت کے سبب، حالت یہ تھی قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے، اللہ نے اپنا حبیب بھیج کر تم پر فضل کیا اور تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے نکال لیا اور اس سے بچا لیا اور محفوظ کر لیا۔ تو یہ جو اتنا کرم اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کیا ہے اور اللہ کے محبوب نے کیا ہے ہم پر، تو فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ اس سارے کرم کا بدلہ میں تم سے کوئی اجرت، کوئی پیسے یا دنیا کا مال و دولت یا چاہو منصب تم سے یہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے فقط اتنا کہتا ہوں کہ اگر میرے اس کرم کے بدلے میں تم مجھے اس کا بدلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ مجھے کچھ دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، تو وہ تحفہ یہ ہے کہ میری اہل بیت، میرے قرابت داروں کے ساتھ تم مودت رکھو، محبت کرو، قربت رکھو، ان کا ذکر جپتے رہو، ان کا نام لیتے رہو۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ اس جگہ پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت سے محبت ہے، اس کا فائدہ بھی ان ہستیوں کو نہیں، ان سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ نے تو ان کو جو شان عطا کرنی تھی وہ عطا کر دی ہے، ان کے درجات اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا رہا ہے، بلند کر رہا ہے، لیکن فائدہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اگر ان سے قربت رکھیں، ان سے محبت رکھیں، ان سے عشق کریں، ان سے محبت رکھیں، تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان وہ محفوظ ہوتا جائے گا اور اس میں بڑھوتری ہوتی جائے گی، ہمارا ایمان بچتا رہے گا، اور ہم قیامت کے دن جو حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو۔ اور اس کو دوسری روایت سے ملا لیں کہ فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بھی انہی کے ساتھ ہوں، تو گویا اگر ہم نجات اور بخشش چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑ جانا ہوگا، تاکہ ہم انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم تذکرہ کرتے ہیں سید الساجدین امام زین العابدین کا۔ آج اس لقب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام زین العابدین کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا اصل نام وہ علی ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ
حضور مولا کائنات کی موجودگی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت بعض روایات کے مطابق 5 شعبان 33 ہجری اور بعض کے مطابق 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ اکثر نے اس کو 38 ہجری ہی لیا ہے، یعنی 2 سال آپ اپنے دادا جان حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی آغوش تربیت میں پرورش پائی آپ نے، اور 10 سال آپ کو میسر آئے وہ اپنے تایا جان سیدنا امام حسن علیہ السلام کی صحبت اور تربیت آپ کو میسر آئی، اور اسی طرح 10 سال یہ اور 11 سال مزید، یہ 21 سال آپ کو تربیت حاصل رہی وہ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ آپ ان کے شہزادے ہیں۔ علی آپ کا اصل نام ہے اور زین العابدین آپ کا لقب مشہور ہے، اور ابو عبداللہ بھی اور ابو الحسن بھی یہ آپ کے اور ابو محمد بھی یہ آپ کی کنیت ہے۔ معروف ترین جو ہے وہ ابو محمد ہے، کیونکہ آپ کے شہزادے کا نام محمد الباقر، جن کو امام باقر کہتے ہیں، ان کا اصل نام امام محمد ہے، امام محمد الباقر علیہ السلام۔ اب یہ جو آپ کا لقب ہے زین العابدین، دیگر کتب کے اندر ایک کرامت آپ کی بیان کی گئی ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پڑھ کر جو ایک روایت ہے حدیث مبارکہ پہ وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ واقعہ یہ معروف ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، بڑی کثرت سے سجدہ ریز رہتے، عبادت میں مصروف رہتے، اور باری تعالیٰ کے حضور کثرت کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے۔ آپ کی گریہ کا عالم یہ ہوتا کہ ہر شب جب آپ اپنے مولا کے حضور کھڑے ہو کر گریہ وزاری فرماتے، زاروں قطار روتے، تو مدینہ کے لوگوں کو لگتا کہ شاید اس گھر کے اندر کوئی ماتم ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اور آپ کے غلام اور کنیزیں وہ سہم جاتے، وہ دہن جاتے، اور آپ سے آپ کی خدمت میں عرض گزار بھی رہتے کہ آپ اتنا زیادہ گریہ وزاری نہ کیا کریں۔ اس وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ شہر سے ہٹ کر پھر باہر منتقل ہو گئے، وہاں آپ نے سکونت اختیار کی، مدینہ سے آبادی سے ہٹ کر ایک جگہ پر، اور وہاں پھر آپ کثرت کے ساتھ راتوں کو کھڑے ہوتے اور گریہ وزاری فرماتے۔ روایت میں معروف ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے ہوئے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، تو شیطان وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے آپ کے پاؤں پر آپ کو ڈسنا شروع کر دیا، لیکن آپ اس ڈسنے اور تکلیف کی باوجود آپ کی عبادت کے اندر خلل نہیں آیا، درد ہوتا رہا لیکن آپ اسی طرح مصروف عمل رہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ وہ کیونکہ ابلیس تھا تو وہ نمودار ہوا اپنی اصل حالت میں، اور بعض میں ہے کہ وہ ابلیس کا کوئی نمائندہ تھا جو سانپ کی شکل میں تھا، تو اس کو فرشتوں نے پھر شہاب ثاقب مارا تو ابلیس تو دوڑ گیا، تو حادث غیبی سے آواز آئی کہ حق بات یہ ہے کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ تمام عابدوں کی زینت ہے، تمام عبادت گزار جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں آپ ان میں سے سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں، اور ان تمام عبادت گزار جو قیامت تک آنے والے اور جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کی زینت وہ امام زین العابدین ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ آئیے آج آپ کو ایک دوسری وجہ عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے اور دوسرا اس کو نقل کیا ہے امام ابو جعفر محمد بن علی نے، اور اس کو نقل کیا ہے اس روایت حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی بڑی ضخیم کتاب امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث کے اندر، وہاں پر آپ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ 9 ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں، 9 ائمہ اہل بیت کے۔ وہاں آپ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی سلام ہوا ہے۔ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں
امام باقر کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، لیکن حضور نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر امام محمد باقر کو سلام بھیجا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑھاپے میں تھے اور آپ کی نظر کمزور ہو چکی تھی، تو امام زین العابدین، آپ کو امام علی کہا جاتا ہے، علی بن حسین، تو آپ اپنے شہزادے امام محمد باقر کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ نے اپنے شہزادے امام باقر سے فرمایا کہ چچا جان کو جا کر کے سلام کرو۔ جب امام باقر نے حضرت جابر بن عبداللہ کو سلام کیا اور جھک کر آپ کا بوسہ لیا، تو اس پر حضرت جابر جن کی نظر کمزور تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ بچہ میرا بیٹا محمد ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے امام باقر کو سینے لگایا اور وہ رونے لگ پڑے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک روز جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ اے جابر، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ اب اگلی بات سنیے گا، حضور کی نگاہ اور حضور کا علم کہاں تک دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعات بعد میں پیش آئے ہیں، لیکن قربان جائیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پر اور آپ کے علم پر کہ آپ کہاں تک دیکھنے والے ہیں۔ پہلی نشاندہی یہ تھی کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام علی ہوگا، یہ پہلی پیشن گوئی فرمائی۔ دوسری فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں نہیں، وہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن عرش کی پہنائیوں میں سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ سید الساجدین کہاں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ حاضر ہوں۔ تو ان ساری مخلوق میں سے، ساری انسانیت میں سے وہ ایک شخص جو کھڑا ہوگا جس کا لقب سید الساجدین، جس کا لقب زین العابدین ہوگا، وہ امام حسین کے شہزادے امام علی ہیں، جن کو آج ہم امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ لقب دیا قیامت کے دن بلایا جانے والا ہے، لیکن ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے حضور نے ان کو یہ لقب عطا فرما دیا ہے کہ میرے بیٹے حسین کا شہزادہ وہ سید الساجدین اور وہ سید العابدین ہوگا۔ اس وقت حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس میرے بیٹے علی کا بیٹا جس کے بارے میں قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ سید الساجدین کہاں ہے، اے جابر اس کا بیٹا محمد ہوگا، جن کو امام باقر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جابر جس دن تمہاری ملاقات میرے اس بیٹے سے جس کا نام محمد ہے اس کے ساتھ ہو، تم نے اس بیٹے کو میرا سلام کہنا ہے۔ تو امام باقر جو خوش نصیب ہستی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے واسطے سے حضور نے اپنا سلام ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کو بھیجا ہے، ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت امام زین العابدین کی اور حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کی۔ یہ وہ وجہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ پھر آپ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے موقع پر آپ کو یوں کہہ لیں کہ آپ واقعہ کربلا کے راویوں میں سے بھی ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام وہ واقعہ کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے، شریک تھے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ پیش آیا، سارا واقعہ کربلا بھی، پھر وہ کربلا سے دمشق لے جانا بھی، دمشق کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا، شام کے بازاروں میں سے حضور کے اہل بیت کو گزارا جانا، یہ سب کچھ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھ رکھا تھا۔ قربان جائیے زین العابدین آپ کے صبر کے اوپر کہ اللہ نے کیا حوصلہ عطا کیا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھا بھی اور اس پر صبر بھی کیا، اس کو برداشت بھی کیا ہے۔ امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین
اپنے والد گرامی اور واقعہ کربلا کو جب کبھی یاد کرتے تو آپ بڑی کیفیت کے ساتھ روتے اور آپ آنسو بہاتے. اس کثرت کے ساتھ جب گریا کرتے تو بعض آپ سے کہتے کہ اے زین العابدین آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں. آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں واقعہ کربلا پر نہیں رونا چاہیے اور یہ تو کسی اور مسلک والوں کا کام ہے, یہ وہ روتے ہیں وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں وہ گریہ اوزاری کرتے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ نوحہ کرنا حرام ہے ہماری شریعت کے اندر, ہاں ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ماتم کرنا یہ بھی حرام ہے, لیکن تو یہ کہنا کہ یہ حضور کے نواسے حضور کے شہزادے ان کے دکھ ان کی تکلیف ان کو غم کو یاد کر کے رونا یہ بھی حرام اور غلط ہے, تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. یہ حضور اس واقعہ سے پہلے خود آنسو چشمان مقدس سے حضور کی بہا کرتے تھے اور بعد میں امام زین العابدین کثرت کے ساتھ اس موقع کو یاد کر کے آپ گریہ فرمایا کرتے تھے. وہ شخص نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے کیوں گریہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف تھا, ان کا وہ یوسف کھو گیا تھا, وہ اتنی کثرت سے روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ نابینا ہو گئے. یہاں تو میرے مصطفیٰ کے سارے ہی یوسف وہ کربلا کے اندر ذبح کر دیے گئے تھے. ان کا یوسف تو زندہ تھا اور اللہ کے اذن سے ان کو بھی خبر تھی کہ یوسف زندہ ہے اور بعد ازاں ملاقات بھی ہو گئی, لیکن میرے مصطفیٰ کے تو سارے ہی یوسف وہ کربلا کے ریگزار میں کھو دیے گئے. وہ میرے مصطفیٰ کے تو خون سارے کے سارے ریگزار کربلا کی مٹی کے اندر دفن کر دیے گئے, تو میں ان پر گریہ نہ کیا کروں. پھر آپ کا عالم یہ تھا. اب یہ دیکھیے حضور کے اہل بیت کا اخلاق اور ان کی سیرت کو تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت جتنی کر آپ مطالعہ کریں گے سب سے اعلیٰ اخلاق اور سیرت کا نمونہ وہ حضور کی ذات ہے, جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سب سے کامل نمونہ بیسٹ ماڈل آف دا لائف اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور اگر تم میرے محبوب کی حیات کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ حضور کی اہل بیت کے اندر دیکھا کرو, کیونکہ ان جیسا پھر دوسرا میں کوئی نظر نہیں آتا. اب آپ تصور کریں وہ ایک شخص, وہ جب بعد میں مختار ثقفی کا زمانہ آیا, مختار ثقفی کا, اس دور کے اندر جب واقعہ کربلا کے جتنے ملوث لوگ تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک سے بدلہ لیا جانے لگا, اور یہ حضور کے اہل بیت نے بدلہ نہیں لیا, یہ مختار ثقفی نے خود لیا یہ بدلہ. تو انہوں نے یہ بدلے لیے اور بدلے لیتے لیتے ہر شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کو پامال کیا, ان کی لاشوں کو, ہر شخص کو زدہ تھا. ایک شخص وہ چھپتا چھپاتا مدینہ آ پہنچا اور مدینہ میں امام زین العابدین کے گھر آ گیا, ان سے درخواست کی کہ مجھے پناہ عطا کر دیں. امام زین العابدین نے اس کو پناہ عطا کی, اور نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی مہمان نوازی اور خاطرداری بھی کی. 3 دن کے بعد جب وہ شخص جانے لگا, رخصت ہونے لگا, اس نے اجازت چاہی, تو جب وہ نکل پڑا تو کچھ دور جا کے وہ پھر پلٹ کر آیا. اب اس کو کہتے ہیں اخلاق. میں نے کہا کہ ادھر حضور کی ذات کا یہ اخلاق ہمیں نظر آئے گا اور حضور کے بعد حضور کے اہل بیت کا یہ اخلاق نظر آتا ہے. آپ تصور کیجئے وہ شخص پلٹ کر آیا, اس سے رہا نہیں گیا, برداشت نہیں ہوا. اس نے آ کر کے کہا کہ اے علی, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو یہ جو سلوک آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ سلوک آپ مجھ سے نہ کرتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام قربان جائیے آپ کی عظمت پر, آپ فرمانے لگے کہ اے شخص میں تجھے جانتا بھی ہوں, میں تجھے پہچانتا بھی ہوں. اور فرمایا کہ نہیں, میں تجھے کربلا کے دل سے جانتا ہوں, تو ہی وہ شخص ہے کہ میرے بابا حسین علیہ السلام کو شہید کر دینے کے بعد ان کا سر نیزے پہ جس شخص نے اٹھایا تھا وہ نیزے پہ اٹھانے والا تو ہی تھا.
اس نے پھر عرض کی کہ اے نبی کے شہزادے، یہ تو بتا کہ تو نے مجھ سے پھر یہ سلوک کیوں کیا ہے، جب آپ کو معلوم تھا کہ میں وہ قاتل گروہ کا شخص ہوں، میں نے وہ سر اقدس نیزہ پر اٹھایا تھا، تو آپ نے 3 دن مجھے پناہ کیوں دی، مجھے ظالموں سے بچایا کیوں، میری جان کی حفاظت کی، میری خاطرداری کی، مہمان نوازی کی، میری تقریب کی، میری عزت کیوں کی؟ فرمایا پھر ایسا کیوں کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہم وہ ہیں کہ جو معدن الرسالہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر کے اندر رسالت اور نبوت اتری ہے، ہم خاندان نبوت ہیں، ہم مصطفیٰ کا خون ہے، ہمارا شیوا یہ ہے تمہارے پاس مہمان آئے تو تم اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہو، ہمارے پاس مہمان آئے چاہے کہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ہم اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے، وہ تمہارا خلق تھا، یہ ہمارا خلق ہے، جس کو قرآن نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا ہے کہ اتنا بلند اخلاق ہے کہ جس کی کوئی مثال اور دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ یہ بھی اخلاق کا نمونہ ہو سکتا ہے، وہ نمونہ یا مصطفیٰ میں تھا یا مصطفیٰ کی آل اور اہل بیت میں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر امام زین العابدین، آپ کا عالم اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ بے تحاشا عفو درگزر کرنے والے، جس کی میں نے یہ بات فرمائی، رحم کرنے والے، جود و سخا والے، مہمان نوازی، صبر اور عبادت گزار۔ آپ کی عبادت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ پورے دن میں 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا، جود و سخا، آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، بانٹنا، جو میں نے اکثر پچھلی نشستوں میں ذکر کیا ہے کہ بانٹنا یہ سادات کا، حضور کے اہل بیت کا شیوا ہے، یہ سب سے بڑا ان کا شیوا، سب سے بڑا، اور وہ بانٹنا ہے۔ اور میں نے اس کی اکثر مثالیں عرض کی کہ یہ باقیوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنے مال میں سے حصہ نکال کر بانٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حصہ بھی بانٹ دیا کرتے ہیں، اپنا حصہ بھی بانٹ دیا کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا تھا کہ روزے رکھ کر کھانا اپنے لیے رکھا ہوا تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم یہ اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوک برداشت کرتے ہیں، نکاحت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن دوسروں کا خیال۔ اب سنیے حضرت امام زین العابدین کا، امام زین العابدین کا عالم یہ تھا، اس دور کے اندر 50 دینار کے کپڑے لباس خریدتے، خرید کر ایک مرتبہ پہنتے، اگلی مرتبہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ و خیرات فرما دیا کرتے، اور ہر سیزن میں آپ نئے کپڑے خریدتے اور پہنتے اور تقسیم فرما دیتے، پہنتے اور تقسیم فرما دیتے۔ یہ میں نے کہا کہ اپنا بدن اتار کر تقسیم کرنا یہ حضور کے اہل بیت کا شیوا ہے، یہ مثال کئی دنیا میں دوسری میسر نہیں آتی، نہیں ملتی، کہ اپنے تن بدن کے کپڑے اتار کے تقسیم کر دینا۔ پھر آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں جاتے اور تقسیم فرمایا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر بوریاں لادتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دینے والوں نے جب ہاتھ لگایا تو آپ کی پشت مبارک اور کندھوں مبارک کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، بوریوں کے نشان، کندھوں پر رسیوں کے نشان پڑے ہوئے تھے، لوگوں نے ہاتھ لگایا، ان کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا عالم ہے؟ اس رات لوگوں کو پتہ چلا، آپ کے وصال کی رات، کہ وہ ایک شخص جو راتوں کو نکل کر مدینہ کی گلیوں کے اندر جو خزانے تقسیم کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضور کا شہزادہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ آپ کا شیوا تھا کہ آپ اس قدر تقسیم فرمایا کرتے تھے اور پرورش فرماتے، مستقل بنیادوں پر خود اپنی ذات سے اور خود اٹھا کر کرتے، اور جب کوئی سائل آتا تو فرماتے میری طرف توشہ آخرت کو لے جانے والے میں تیرا استقبال کرتا ہوں، خود اٹھ کر اس کا استقبال بھی کرتے اور اپنے ہاتھوں سے سائل کو تقسیم بھی فرمایا کرتے تھے۔
جی آپ کا عطا کرنے کا عالم یہ تھا۔ اور پھر آپ نے اپنا سارا مال 2 مرتبہ وہ تقسیم فرما دیا، آدھا آدھا مال 2 مرتبہ آپ نے ایسا ہوا کہ سارا جتنا کچھ آپ کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ کے اندر آپ نے خرچ کر دیا۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں جب ان کا مضمون پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت کا، تو میں نے ہر دوسرے مضمون اور کتاب کے اندر یہی پڑھا کہ سب نے کثرت کے ساتھ جو بات لکھی وہ یہی تھی کہ آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ تقسیم کرنے والے اور اپنے بدن کا لباس اتار کر عطا کرنے والے تھے۔ پھر امام زین العابدین کا جو دوسرا معمول جو ہم نے کہا وہ گریہ و زاری کا تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے والے تھے۔ میں کچھ تذکرہ اس کا کر دیتا ہوں، یہ بھی میں نے کثرت کے ساتھ بالکل بغیر کسی اختلاف کے یہ بات پڑھی اور میں حیران رہ گیا اس بات کو پڑھتے ہوئے۔ سب نے یہ بات لکھی کہ جب بھی نماز اور قیام کا وقت آتا آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کانپنے لگ جاتے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے کہ یا امام ایسا کیا ہوا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولا کے حضور پیشی کا وقت آ گیا ہے، اس کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ گیا، وقت ہے کہ اب ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، پیشی کا وقت ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میں اس وجود کے ساتھ اپنے مولا کے حضور پیش ہوں گا۔ یہ ان نفوس قدسیہ کا عالم ہے جن کو جنت کی نہ صرف بشارت دی گئی بلکہ کنجیاں دی گئی ہیں کہ جنت انہوں نے تقسیم کرنی ہے۔ ان کا عالم اللہ کے حضور گریہ وزاری کا یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے اور اتنی کثرت کے ساتھ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا لرزہ اور آپ کا گریہ دیکھ کر آپ سے سوال کرتے خادم اور کنیزیں کہ امام یہ کیا ماجرا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر ہو، میں کس مولا کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور میں کس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں، میں کس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حج کا ارادہ فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے لگے تو کب کبھی تاری ہو گئی، سوار نہیں ہو پاتے، مشکل سے آپ کو سوار کروایا گیا تو آپ تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، لبیک نہیں کہتے تھے، لبیک نہیں کہتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ امام آپ لبیک کیوں نہیں فرماتے، لبیک کیوں نہیں کہتے؟ آپ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے یہاں میں لبیک کہوں اور وہ وہاں سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ یہ جملہ آپ نے کہا آپ کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئے، اونٹ سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ عالم تھا آپ کی گریہ وزاری کا، اور مولا کی بارگاہ میں خشیت و بکا کا عالم یہ تھا۔ اور فرماتے اسی حال میں حج کے سفر میں روانہ ہوئے، کعبۃ اللہ میں پہنچے۔ پھر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا، میں اسی پر واقعہ پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور آخر میں 1-2 چیزیں آپ کی جو اقوال ہیں ان میں سے لیتے ہیں ہم۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، بڑی دل توجہ سے اور دل کے کانوں سے سنیے گا کہ یہ ہستیاں کیا تھی اور آج ہماری شخصیتوں کے اندر کیا عالم ہے۔ ہم بھی رب کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کس بات کا نہ جانے زوم ہے اور کس خوش فہمی کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں۔ وہ رب کے حضور پیش ہونے والوں کا عالم کیا تھا جن کو رب کی طرف سے اتنی بشارتیں تھیں، حضور کے ساتھ اتنی نسبت حاصل تھی۔ عالم یہ تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک شخص جس نے چادر منہ پر ڈال رکھی ہے وہ روتا جا رہا ہے، وہ روتا جا رہا ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معافی عطا فرما، میرے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ اور کبھی وہ کہتا تھا کہ باری تعالیٰ کیا عجب ہوگا کہ تو مجھے بھی بخش دے گا، کیا عجب ہوگا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا۔ یہ جملہ وہ دہراتا جاتا نوجوان۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم جب طواف کر رہے تھے ہم اس نوجوان کا یہ گریہ سن کر قریب تھا کہ ہمارے کلیجے بھی پھٹ جاتے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ پوری رات جب یہ گریہ سنا تو ہم نے کہا کوئی تو جائے اور اس نوجوان کو کہے کہ اے شخص تو نے اتنا گریہ کیا، رب کے حضور دعا مانگی ہے
یقیناً وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس نے تیری توبہ سن لی ہوگی، اب تو بس کر دے۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم قریب گئے اس شخص کے چہرے سے نقاب اٹھایا کہ اے شخص تو یہ تو بتا تو اتنا گریہ زاری کرنے والا ہے کون؟ جب ہم نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام حسین کے شہزادے امام علی امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جو ساری رات یہ گریہ فرما رہے تھے کہ مولا تو مجھے بخش دے، اور کیا عجب ہوگا کہ میں بخشا جاؤں گا، کیا عجب ہوگا کہ کل قیامت کے دن میں بخشا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کا قول ایک ہی میں لے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نیک بخت اور سعید، نیک بخت ایک ہوتا ہے بد بخت اور ایک ہوتا ہے نیک بخت، آپ نے فرمایا نیک بخت وہ شخص ہے جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل نہ کر دے، باطل نہ کر دے، یعنی خوشی میں مبتلا ہو تو اس کی خوشی اس کو گناہ کی طرف نہ لے جائے، اور فرمایا کہ جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اس کو حق سے نہ نکال دے، یعنی وہ ایسا نہ کرے کہ وہ غصے کے اندر کسی کے حق کو پامال کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔